الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته يخوف الله بهما عباده إلى آخر الحديث۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے سورج اور چاند کا گہنانا بھی ہے۔ اس کے سائنٹیفک ریزن بھی ہیں اور شرعی اسباب بھی۔ جب چاند زمین اور سورج کے درمیان حائل ہوتا ہے تو سورج گہناتا ہے، اور جب زمین سورج اور چاند کے درمیان حائل ہوتی ہے تو چاند گہناتا ہے۔ اور شرعی اسباب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے غافل بندوں کو، گنہگار بندوں کو اپنے عذاب سے ڈراتا ہے کہ وہ سورج اور چاند کو بے نور کر کے ہماری زندگی کو بے نور کر دینے والا ہے۔ اس لیے لوگوں کو گناہوں سے بچنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اس موقع پر یہ بتانا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نبوت کی زندگی میں ایک ہی مرتبہ سورج گہرایا تھا، جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے 18 مہینے کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی مرتا ہے تو اس کے غم میں سورج یا چاند گہراتا ہے۔ آپ نے اس بدعقیدگی پر رد فرمایا اور کہا کہ سورج اور چاند کسی کی موت پر، اور ضمناً بیان کیا کہ کسی کی حیات پر گہراتے نہیں، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہے جن کو بے نور کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب اس طرح کی کیفیت دیکھو تو نماز کی طرف گھبرا کے آؤ اور اللہ رب العالمین کے سامنے نماز پڑھو، گریہ زاری کرو، دعا کرو، اور اس وقت تک مشغول رہو جب تک کہ یہ گہن یا گڑھن ختم نہ ہو جائے۔ بہرحال اس موقع پر سنت مؤکدہ ہے کہ لوگ دو گانا نماز ادا کریں اور با جماعت نماز ادا کریں۔ جتنی بڑی مسجد ہو، جتنا بڑا اجتماع ہو، اس کا لحاظ مناسب ہے تاکہ سارے لوگوں کی نماز اور ان کی دعائیں اس عذاب کو اور بلا کو ٹالنے کا ذریعہ بن جائیں۔ تاہم اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتا ہے، یا خواتین اگر مسجد نہیں آ پاتی ہیں، ان کو بھی آنا چاہیے، جیسا کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ آئی مسجد کے اندر اور اپنی بہن عائشہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، اس وقت نماز ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا انگلی سے، تو انہوں نے جب دیکھا آسمان کی طرف تو سورج گہرایا ہوا تھا، تو کہا وہ آیا علامت، وہ جو گہن پیدا ہوا ہے؟ تو سر ہلایا حضرت عائشہ نے نعم میں کہ ہاں۔ بہرحال اگر عورتیں بھی گھر میں نماز پڑھیں تو کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ جائز ہے۔ مسجد میں آنا شرط نہیں ہے، لیکن مسجد میں آنا افضل ہے تاکہ بڑی جماعت ہو۔ اور اس موقع پر 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ ہر رکعت کے اندر 2 قیام اور 2 رکوع ہوگا۔ مثلا امام یا مسجد سے آواز دی جائے کہ صلاۃ کسوف کی نماز ہونے والی ہے، لوگ 5 منٹ کے اندر آ جائیں۔ لوگ آ جائیں، صفے لگ جائے، بغیر اذان اور اقامت کے 2 رکعت نماز ادا ہوگی۔ اس طرح کہ امام تکبیر تحریمہ کرے، ہاتھ باندھے، نیت باندھے، سلام پڑھے، اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے سورہ فاتحہ پڑھے اور کوئی لمبی سورت پڑھے، پھر اس کے بعد وہ رکوع میں جائے، لمبا سا رکوع کرے، اور پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ شروع کرے، پھر ایک لمبی سورت پڑھے، لیکن پہلی سورت کے مقابلے میں کم ہو، پھر اللہ اکبر کر کے رکوع میں جائے اور پھر لمبا رکوع کرے، لیکن یہ رکوع بھی پہلے رکوع سے کم تر ہونا چاہیے، کم ہو، اور اس کے بعد پھر 2 سجدہ ہو، جیسا کہ نماز میں سجدہ کرتے ہیں ہم عام نمازوں میں، لیکن لمبا سجدہ ہو رکوع کے اعتبار سے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کریں کہ 2 قیام 2 رکوع ہو، لیکن دوسری رکعت کا پہلا قیام اور رکوع پہلی رکعت کے دوسرے قیام اور رکوع کے برابر ہو، اور دوسرا قیام اور رکوع اس سے تھوڑا کم ہو۔ اس پیٹرن پر نماز ہونی چاہیے۔ آج کل تو اوقات متعین ہو جاتے ہیں کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک رہے گا، 1 گھنٹہ ہوگا، 45 منٹ، 50 منٹ ہوگا، اس اعتبار سے قرأت ہونی چاہیے، اور قرأت کے بعد امام لوگوں کو خطبہ دے اور اس میں صدقہ اور خیرات کرنے کی ترغیب اور تلقین کرے، اور لوگوں کو گناہوں سے خاص طریقہ سے بچنے کی تنبیہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی اور نماز کے درمیان آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا منظر لایا گیا تو آپ نے اس کو پیش کیا۔ جہنم میں جن جہنمیوں کو جن اسباب کی وجہ سے عذاب ہوتے ہوئے دیکھا اس کا آپ نے ذکر فرمایا۔ تو اس طریقہ سے مؤثر خطبہ امام دے، اور اس کے بعد بھی اگر کچھ منٹ باقی رہ گئے ہیں تو لوگ انفرادی طور پر دعا و تضرع اور عاجزی اور گریہ زاری کے اندر مشغول رہیں یہاں تک کہ یہ ختم ہو جائے۔ بہرحال سورج گرہن کی نماز ہو یا چاند گرہن کی نماز ہو، سنت کا طریقہ یہی ہے کہ ہر رکعت کے اندر 2 قیام 2 رکوع ہے اور 2 ہی رکعت نماز ہے، اور چاہے دن کی ہی نماز کیوں نہ ہو اس کے لیے قرأت جہریہ ہے تاکہ لوگوں کی طبیعت لگے گی نماز کے اندر، اور یہ سنت بھی ہے۔ یہی حضرت عائشہ کی صحیحین کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جہری قرأت کیا تھا صلاۃ کسوف کے اندر، سورج گرہن کی نماز میں آپ نے جہری قرأت کیا تھا، اور خطبہ بھی یہاں مسنون ہے، اور اس کے بعد لوگ دعا اور گریہ زاری بھی کریں، اور اس طریقے سے اس سنت کو زندہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، لوگ آئے مسجد میں تو سوشل ڈسٹینسنگ کا لحاظ رکھیں اور ماسک پہن کر کے آئے، اور جو مسجد نہیں جا سکتے ہوں وہ گھر میں نماز پڑھیں، اور جب سورج گرہن شروع ہو تب نماز شروع کریں، چاہے وہ وقت کوئی سا بھی ہو، مکروہ وقت ہی کیوں نہ ہو، عصر کے بعد ہی کا وقت کیوں نہیں ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب بھی سورج اور چاند گرہن دیکھو تو نماز کی طرف دوڑو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے کوئی مکروہ اوقات نہیں، تو اس کو ادا کرنا چاہیے اور علامت دیکھ کے کرنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ صاحب اخبار کے اوپر اور اعلانات کے اوپر ہم نماز شروع کر دیں، جب تک کہ وہ علامت ہماری نگاہوں کے سامنے نہ آئے ہم کو نماز شروع نہیں کرنا ہے۔ علامت جب جیسے ہی ظاہر ہو ہم نماز شروع کر دیں، اور وقت کے حساب سے لمبی قرأت کرے، کوئی حافظ صاحب مقرر کرے، ان کو نماز کا طریقہ بتایا جائے اور وہ لمبی قرأت کرے، پھر امام خطبہ دے، دعا اور استغفار لوگ اپنے اپنے طور پر کریں، اور اس کے بعد مسجد سے نکلے۔ اللہ رب العالمین اپنے عذابات سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔